لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خوف خدا میں رونا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں کے بہنے سے آپ کے رخسار مبارک پھٹ گئے تھے. اللہ اکبر. اور گوشت اتر گئے تھے، یہاں تک کہ دانت اور چہرے کی ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں. اللہ اکبر. ایک دن والدہ محترمہ نے دیکھ کر فرمایا، بیٹا اپنے دانت چھپا لو. پھر آپ کی والدہ نے آپ کے رخساروں پر کپڑا ڈال دیا. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں روتے تو کپڑا گیلا ہو جاتا، تو آپ کی والدہ محترمہ اسے بدل دیتی. آپ کی والدہ محترمہ اسے بدل دیتی. اسی طرح بار بار کپڑا تبدیل کرنا پڑتا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام جب اہل ایمان کے درمیان تقریر فرماتے اور ان کو دوزخ سے ڈراتے تو پہلے دیکھتے اور پوچھتے کہ مجمع میں یحییٰ تو موجود نہیں. تو اگر وہ موجود ہوتے تو ان کے سامنے دوزخ اور قیامت کا ذکر نہ کرتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رقت قلبی کے پیش نظر ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنا سر ڈھانپ کر مجمع میں ایک طرف بیٹھ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، کسی نے نہ دیکھا، لہذا خاموش رہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ تعالی نے جہنم میں گڈھا پیدا کیا جس کا نام سکران ہے، اور اس میں ایک پہاڑ پیدا کیا جس کا نام غضبان ہے، اس پر سے کوئی نہیں گزر پائے گا مگر وہی جو اللہ کے خوف سے بہت روتا ہو. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ بیان سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش ہوا تو کپڑے پھاڑ کر زمین پر سر پر مٹی ڈال کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے سر پر مٹی ڈال کر جنگل کی طرف نکل گئے تو لوگ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑے اور سب لوگ رو رہے تھے. جب سب لوگ جنگل پہنچے تو جنگل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے. تلاش کرتے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہ پایا تو حضرت زکریا علیہ السلام زور زور سے رونے لگے، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. تو لوگوں نے نہایت ادب سے تختے پر لٹا دیا، پھر اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دیا. جب آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا یہ حال دیکھا تو لوگوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. تو لوگوں نے اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال بتایا. حال سنتے ہی مادر شفیقہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے.
اب کرنا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں عصا لیا، عصا لے کر کے عصا کو پکڑ کر کے وہ کھڑی ہو گئی اور پریشان دل کے ساتھ لوگوں سے پتہ پوچھتی ہوئی جنگل کو نکل پڑی۔ 3 دن بیٹے کی تلاش میں پہاڑ اور غاریں چھان ماری، آخر بکریوں کے چرواہوں کو دیکھا تو ان سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ میں کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہائے مصیبت سکران کے عذاب سے، ہائے خرابی غضبان پہاڑ پر گزرنے سے، ہائے بربادی دوزخ کے جلانے سے۔ آپ یہ سنتے ہی جلدی سے وہاں پہنچی تو اپنے بیٹے کو بہت مذموم اور پریشان پایا، اور اسی طرح سختی عذاب سے واویلا پکارتے اور روتے ہوئے پایا۔ والدہ محترمہ نے آپ کو گلے لگایا اور واپس گھر لائی، پھر آپ کے لیے جو کی روٹی اور بھنا ہوا گوشت تیار کیا اور فرمایا اللہ کے لیے اور اپنے ماں کے حق کے لیے اس کو کھا لو۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کھایا تو آپ کے والدہ محترمہ نے آپ سے کہا اور ذرا سا تو کھا لو تاکہ مجھے سکون ہو، اور اس میلے موٹے لباس کو اتار دو۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت روئے، لیکن ماں کا کہنا ٹال نہ سکے، آخر کچھ کھا لیا اور سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آپ کو بیدار کر کے کہا اے یحییٰ، بے شک اللہ تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ شاید تو نے اپنا گھر میرے گھر سے بہتر پایا کہ اس میں آرام سے سوئے۔ مجھے اپنے عزت و جلال و قدرت کی قسم، اگر تو ایک نظر میرے جنت الفردوس کو دیکھ لیتا تو اس کے شوق میں اتنا روتا کہ روح تیرے بدن سے جدا ہو جاتی، اور اگر تو ایک نظر میری دوزخ کو دیکھ لیتا تو اس وقت تیری ہڈیاں پگھل جاتی۔ یہ سنتے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام اچھل کر اٹھے اور چیخ مارتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ ظلماً شہید ہو گئے۔ اللہ تعالی کا آپ پر سلام ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔